الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعمہ لا دون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلى عطرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین قال الامام علیہ السلام نحن اصل کل خیر ومن فروعنا کل بر ومن البر التوحید والصلاة والصیام وقاظم الغیظ والعفو عن المعصی ورحمة الفقیر وتحدد الجار والاقرار بالفضل لأہلہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام ان کے چاہنے والے مومنین و مومنات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور اسی طرح وقت کے امام کی خدمت میں بھی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم امام کی سیرت کو اپنا سکیں، امام کے راستے پر چل سکیں اور دنیا کا ہر وہ کام کر سکیں جو امام کی رضا کا سبب بنے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہر خیر اور اچھائی کی اصل ہیں اور ہماری فروعات میں سے یہ ہے کہ ہر اچھائی ہمارے درس سے صادر ہوتی ہے، جس میں توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، غصے کو کھا جانا ہے، غصے کو پی جانا ہے اور گناہگار کو معاف کر دینا ہے اور مانگنے والے پر رحمت کرنا ہے اور ہمسائے کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور جو ہے ہر اہلیت رکھنے والے آدمی پر فضل کرنا۔ امام علیہ السلام، ہر امام خدا کی طرف سے منتخب ہے اور کچھ فضائل کا حامل جو خداوند تعالیٰ نے امام کو عطا کی، لیکن جو فضیلتیں خداوند تعالیٰ نے جمع کی امام جعفر صادق میں، یا ان کی زبان مبارک سے ان کا اظہار ہوا یا ان کے وجود مبارک سے ان کی سیرت کے ذریعے وہ دنیا میں پھیلی، وہ کسی دوسرے امام سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب کہنے والے کہیں گے کہ امام علیہ السلام کو فرصت ملی ہے، ٹائم ملا ہے، دشمن نے سختی کام کی، ایسا نہیں ہے، سختی اتنی ہی رہی دشمن کی۔ میں آپ کو 2-3 مثالوں کے ذریعے عرض کروں گا۔ آپ نے مصائب میں سنا ہوگا کہ امام کے گھر کو آگ لگی ہے، اس کا مطلب ہے سختی اسی طرح رہی جو سختی امام زین العابدین پر تھی، جو امام باقر علیہ السلام پر تھی، یا امام جو ہے وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام پر تھی، سیم اسی طرح تھی۔ گھر کو آگ لگی ہے، 2-3 دفعہ منصور دوانکی نے امام کو سختی سے بلایا ہے اور شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ سختی سیم تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ خدا کا ایسا چاہنا تھا کہ یہ علوم جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ ایک ایسی ہستی کے ذریعے پہنچے ہیں کہ جو جعفر صادق ہو، سچائی کی نہر، سچائی کا چشمہ، سچائی کا سمندر۔ اور یہ خداوند تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ امام علیہ السلام کو خدا اتنے شاگرد عطا کرے۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 4000 شاگرد، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں شاگرد ہیں۔ اور پھر شاگرد ایسا نہیں ہے
کہ وہ صرف فقہ میں مہارت رکھتے ہیں، حدیث میں مہارت رکھتے ہیں، تاریخ میں مہارت رکھتے ہیں، علم کلام پہ ان کو دسترس ہے. نہیں، اس میں سائنسدان ہیں، اس میں معاشرتی علوم کے ماہرین ہیں، اس میں اقتصاد کے ماہر ہیں. اور امام علیہ السلام کے کچھ شاگرد اسپیشل تھے کسی ایک خاص علم. ہشام بن حکم ہے، علم کلام میں مہارت رکھتے ہیں. ابان ابن تغلب ہے، فقہ میں مہارت رکھتے ہیں، جن کو امام نے ارشاد فرمایا تھا اجلس فی المجلس وافتى الناس، کہ تو جا کر اجلس فی المسجد، مسجد میں بیٹھ اور لوگوں کے درمیان فتویٰ دے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ابان ابن تغلب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے امام بھی فتویٰ دے رہے ہیں، میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ابان ابن تغلب نے جو علم حاصل کیا وہ امام سے حاصل کیا، وہ قیاس سے خالی ہے، اندازوں سے خالی ہے، اس میں خالصتاً الہی علم پایا جاتا ہے. محمد بن مسلم ہے، اور ایک آیا ریسرچ کرنے والا اس میں نجف میں ویسٹ سے، ہمارے استاد بتا رہے تھے آیت اللہ معرفت. تو ہم نے استاد بتا رہے، ہم نے اس سے پوچھا ریسرچر سے، اس گورے سے، کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں آیا ہوں محمد بن مسلم سے متعلق تحقیق کرنے سے. کہا کہ کیا تحقیق کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ امام کے جو شاگرد ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا ہے کہ فلاں اس میں مہارت رکھتا ہے، فلاں اس میں مہارت رکھتا ہے، زرارہ بن عیون احادیث میں مہارت رکھتا ہے، ابان ابن تغلب فقہ میں مہارت رکھتا ہے، جابر بن عیان سائنس میں مہارت رکھتا ہے. لیکن محمد بن مسلم کا مجھے نہیں پتا چلا کس چیز میں مہارت رکھتا تھا. میں آیا ہوں ریسرچ کرنے کے لیے، پتہ لگاؤں کہ اس کی مہارت کس میں تھی، کس میں یہ اسپیشل تھا. تو ہمارے استاد کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح پتہ چلے گا؟ کہا مجھے پتہ چلے گا کہ اس کے جو سوال ہے امام سے، اس کے جو سوال ہے امام سے، اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ وہ سوال کس سبجیکٹ سے متعلق کرتا ہے. اور امام علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، وہ شاگرد اس طرح امام نے کو تربیت کی ہوئی تھی کہ گویا بعض اوقات امام سے مباحثہ کرتے تھے. اس طرح ہوتا تھا کہ خود امام مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، شاگرد کو کہتے تھے تو بیان کر. شاگردوں کو اکٹھا کر کے فرماتے تھے تم یہاں بحث کرو، میں سنتا ہوں کہ میرے شاگرد کس طرح بحث کر رہے ہیں. ایک امام کا شاگرد تھا، ایک دفعہ امام آئے، ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ آج میں اپنے شاگردوں سے سننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کیا سیکھا ہے. کوئی ہے میرا شاگرد جو آئے اسٹیج پر، جو مجھ سے سیکھا اس کو بیان کرے. ایک شاگرد نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا بیان کر، مجھ سے تو نے کیا سیکھا؟ کہا پہلی چیز جو آپ سے میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں انسان کے لواحقین میں سے ہیں، اس کے متعلقات میں سے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دوستی ہے، چاہے وہ رشتہ داری ہے، وہ انسان سے جدا ہونے والی ہے. تو ایسی رشتہ داری کیوں کرے انسان جو اس سے جدا ہو جائے؟ ایسے پیسے کو اکٹھا کیوں کرے جو اس کے ساتھ نہ جائے؟ ایسا پیسہ کیوں جمع کرے جو اس کی ہمراہی نہ کرے؟ کس طرف؟ قبر اور قبر کے پار کے بعد کے مراحل سے. تو پھر امام نے پوچھا تم نے کیا کیا ہے؟ کیسا دوست تم نے بنایا جو تمہارے ساتھ چلے؟ کون سا دوست تم اس کا انتخاب تم نے کیا؟ پیسہ تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا، دوست تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، رشتہ دار تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، بلڈنگیں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، یہ گاڑی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، چاہے وہ ٹیسلا ہو، چاہے مزدا ہو. مجھے تو زیادہ گاڑیوں کے نام نہیں آتے. کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے. تو نے پھر کیا انتظام کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے نیک عمل کیے ہیں، کہ قرآن کہہ رہا ہے نیک عمل ساتھ جائے گا. وہ گاڑی کی طرح نہیں ہے، وہ زوجہ کی طرح نہیں ہے، وہ دوست کی طرح نہیں ہے کہ قبر تک ختم. اور جب انسان کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو ایک ایک رشتہ دار اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں. تو انسان گھبراتا ہے کہ یہ اولاد جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا، جس کے لیے میں نے جھوٹ سچ کو اکٹھا کیا، حلال و حرام کو مکس کیا، یہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. بیوی میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئی، دوست میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، میرا مال مجھے کام نہیں آ رہا. تو وہاں خدا کی آواز آتی ہے اگر انسان نیک ہو کہ میرا بندہ انہوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا، اکیلے چھوڑ دیا، لیکن گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ. اور خدا جس کے ساتھ ہو نا جس مرحلے میں، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
خدا علی کل شیء قدیر ہے، ہمیشہ کے لیے ہے اور ہر جگہ ہے، اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو جائے، دنیا ساری مخالف ہو جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور خدا اگر آپ کو چھوڑ دے، پھر دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں، پیسہ آپ کے پاس ہو، دنیا کی توانائیاں آپ کے پاس ہوں، مال و متاع آپ کے پاس ہو، آپ کو یہ چیزیں کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور موجودہ کورونا کی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹریول آپ نہیں کر سکتے۔ ٹریول کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں، پیسے ہیں۔ ٹریول اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس جہاز اویلیبل نہیں، جہاز اویلیبل ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود مشینری رک گئی ہے، بڑی بڑی حکومتیں گھٹنے ٹیک گئی ہیں۔ دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ دنیا اور دنیا والوں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ خدا کی اگر طاقت، قدرت، رحمت آپ کے ساتھ نہیں، بس امام علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ حشام بن حکم ہے، یہ امامت سے دفاع کیا کرتے تھے، یہ دنیا کو بتاتے تھے کہ حق سچ کا امام کون ہے، کس کو امامت اور خلافت کرنے کا حق تھا اور ہے۔ اتنے عظیم امام کے اہل سنت کے چاروں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہہ دیا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا نعمان بن ثابت سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے 2 سال۔ کسی کا داڑھی سفید ہو گئی ہے، چلنے سے قاصر ہیں، جوانی دکھائی نہیں دیتی، جوان تو کجا بچہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں 2 سال؟ نے کہا نہیں، میں اس زندگی کو زندگی سمجھتا ہوں، اس عمر کو عمر سمجھتا ہوں جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزاری۔ اور جب آتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے تو ادنا سے شاگردوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے امام ابو حنیفہ، اور شاگردی کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ یہی فرق ہے فقہ جعفریہ میں اور فقہ حنفیہ میں۔ وہ پاکستان میں آتا ہے ٹی وی میں لکھا ہوا رمضان کے مہینے میں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ۔ میں کہا کرتا ہوں یہاں پر تبدیل کر دیں جگہ کو، لکھیں استاد کی فقہ اور شاگرد کی فقہ۔ جی اب آپ تمہاری مرضی ہے کہ روزہ جو ہے تم نے استاد کی فقہ کے مطابق کھولنا ہے یا شاگرد کی فقہ کے مطابق کھولنا۔ خود امام علیہ السلام کی زندگی کا احاطہ کرنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی گہرائی میں جانا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں۔ ہم تو صرف وہ ظاہری جو پہلو ہیں جس کی ہم استطاعت رکھتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں، ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا، کہتے ہیں کہ مدینے میں قحط آ گیا، خوش سالی ہو گئی، اور مدینے کے لوگ لاچار ہو گئے گندم کی طرف، غلے کی طرف، اناج کی طرف۔ تو امام نے اپنے خادم کو بلایا، خادم آئے، کہا بتاؤ کہ ہماری جو ہے وہ غلے کی کیا صورتحال ہے، اناج کتنا ہمارے پاس؟ تو خادم نے کہا کہ مولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پورے سال کا غلہ اور اناج ہے، ہمیں کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہے قحط سے۔ تو امام نے فرمایا سارا غریبوں میں تقسیم کر دو۔ دیکھیں عام حالت میں تقسیم کرنا اور مسئلہ ہوتا ہے، قحط کی حالت میں جب لوگ سٹور کر رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں، احتکار کر رہے ہوتے ہیں، سٹوریج کر رہے ہوتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تقسیم کر دو۔ امام کے باغات تھے مدینہ میں، اس طرح کربلا میں بھی امام کا باغ ہے، آپ لوگ زیارت کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو امام کے باغات تھے، امام اپنے باغات کی جو آمدنی تھی اس کا
80 یا 90% غریبوں میں تقسیم کیا کرتے. اور مشہور تھا مدینے میں کہ امام کے جو باغات کے ارد گرد دیواریں تھیں ان میں بڑے بڑے سوراخ رکھے ہوئے تھے. کس لیے؟ تاکہ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ دیکھ کر کے اپنی مرضی کا پھل توڑ کر کے لے جائیں. اور امام علیہ السلام وہ ہوتے تھے سائل ان کے پاس آتا تھا اس سے پہلے کہ سوال کرے امام اس کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کیا کرتے تھے. ہم تو ہوتے ہیں نا سائل کو گھسیٹتے ہیں جب تک وہ 10-15 فون نہ کرے اور کچھ دفعہ بند بھی کر دیتے ہیں. فون ہم کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. اور فونوں کی ہم نے اس پہلے بتایا کیٹیگری بنائی ہے. اس کو ہم نے بالکل نہیں اٹھانا ہے, اس کو کبھی کبھی اٹھانا ہے, اس کو ہر روز اٹھانا ہے. جہاں سے پیسے مل رہے ہوں, کوئی آمدنی کا ذریعہ بن رہا ہو, کام والا آدمی ہو, اس کا فون ہر وقت ہم نے اٹھانا ہے. اور ایک کہ کبھی اس کو اٹھانا کبھی نہیں اٹھانا. موڈ میں ہوئے, فارغ ہوئے, فریش ہوئے, تنوع کے لیے, ریفریشمنٹ کے لیے, انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں اس کے, انٹرٹینمنٹ کے لیے اٹھا لیں گے اس کے فون کو. یہ جو آپ پہلی کیٹیگری کا آدمی ہے اس کا فون نہیں اٹھانا ہے. یہ کون ہے جی؟ مولانا رمضان کا چندہ مانگے گا جی, امام بارگاہ کے لیے چندہ مانگے گا جی, پروگرام کا ہی کہے گا جی, کوئی پھٹی کی جو ہے کیا کہتے ہیں, پھٹی کہتے ہیں نا, پھٹی کی ڈال دے گا. نہیں, ہم میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. اور بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں اس آدمی نے فون کرنا ایسی چیز کے لیے نہیں, بعض اوقات کوئی اور مجبوری ہو سکتی, اور کوئی بھی فائدہ ہو سکتا ہے. میں جو 3-4 دفعہ فون نہ اٹھائے میرا نا, میں اس کو پیغام بھیجتا ہوں آج تیرے فائدے کے لیے میں نے فون کیا تھا لہذا اٹھا لو جی, شاید پھر اٹھا لیں جی, پھر اٹھا لیتے فوراً کہ مولانا صاحب نے. اور پھر عجیب ہے, پریشان نہ ہو فون نہیں کسی کا اٹھانا. جب پریشانی ہو, کوئی استخارہ کرانا ہو, کوئی مشکل ہو, معاملات کا مسئلہ ہو, کوئی جو ہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو, عارضی نکاح جی, سمجھتے ہیں عارضی نکاح, پھر بار بار فون کریں گے, فون بھی اٹھائیں گے پھر جی. ہم نے کیا ہو گیا, خود غرض ہو گئے. حالانکہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم سارے خود غرض ہیں اللہ کی قدرت کے, اس کی رحمت کے, اس کی غرض ہم, اس کے محتاج ہیں ہم. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں سیلف میڈ ہوں, سیلف میڈ. میں ناروے میں خود آیا ہوں. میں نے کہا دنیا میں سیلف میڈ انبیاء نہیں ہیں, تم کہاں سے ہوگے جی, وہ بھی خدا میڈ ہیں جی. انبیاء خاتم الانبیاء نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سیلف میڈ ہوں, نہیں دعویٰ کیا. اتنی بڑی ہستیوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سیلف میڈ ہیں. تو کہاں کا دعویٰ کر رہا؟ میں نے کہا تم نے ناروے آنے کے لیے فلاں آدمی سے مشورہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. میں نے کہا فلاں آدمی سے جو ہے وہ تم نے سلپ تنخواہ کی بنوائی تھی؟ ہاں بنائی تھی. فلاں آدمی سے گھر کا ایگریمنٹ لیا تھا؟ لیا تھا. پھر میں نے کہا کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے؟ فلاں آدمی سے تم نے لیے جی. پھر میں نے کہا تو پھر سیلف میڈ نہ ہوئی, بلکہ سیلف تو دودھ کی بات ہے, 1 میڈ بھی نہیں ہے تو کیا ملٹی میڈ ہے. یہ اس طرح کہیں گے نا جی, اتنی مجھے انگلش پہ مہارت نہیں جی, تو کئی لوگوں کا محتاج. جس طرح وہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے نا, تو انہوں نے امیر المومنین کی صفات بیان کی, عین اللہ, وجہ اللہ, نور اللہ, اذن اللہ, لسان اللہ. ایک مولانا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ اتنی دفعہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں, ایک ہی دفعہ کہہ دیں اللہ جی, علی اللہ کہہ دیں جی. میں نے کہا ایک دفعہ نہیں کہہ سکتے, یہ ضروری ہے. اذن اللہ کہیں, اللہ کے کان. لسان اللہ, اللہ کی زبان. کیوں امیر المومنین لسان اللہ؟ کہ کبھی بھی خدا کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کیا. اذن اللہ, اللہ کا کان, جس چیز کا خدا نے سننے کا حکم دیا وہی سنا ہے صرف. عین اللہ, صرف اسی کو دیکھا جس نے خدا نے جس کو دیکھنے کا حکم دیا. امیر المومنین تو بہت بڑی ہستی ہیں. آپ بھی اذن اللہ بن سکتے ہیں, آپ بھی عین اللہ بن سکتے ہیں, آپ بھی وجہ اللہ بن سکتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں بن سکتے جس طرح امیر المومنین, اس طرح نہیں بن سکتے. کیونکہ ایک آدمی نے مجھے اعتراض کیا, مجھ پہ کہا کہ یہ آپ جو ہے جو بڑے علماء ہیں, فقہاء ہیں, ان کو آیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا فقہاء تو دور کی بات ہے, میں خود ایک آیت اللہ ہوں جی, کیونکہ اللہ کی نشانی نہیں ہوں. ہر خدا کی مخلوق آیت اللہ ہے, اللہ کی نشانی ہے.
ہمارے لیے وہ چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن خود خداوند تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. اس کا اگر مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو انسان نہیں بنا سکتا. یہ خدا کی نشانی ہے. ایک مکھی چھوٹی سی دیکھیں بغیر پائلٹ کی اڑتی ہے. ایندھن کی اس طرح ضرورت نہیں جس طرح ایک جہاز کی ضرورت ہوتی ہے. پھر 2 جہاز ہیں، اڑتے ہیں، ایندھن لیتے ہیں، پائلٹ ان میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں زاد و ولد نہیں ہے. یہ چھوٹی سی مکھی ہے، اڑتی بھی ہے، حس بھی اس میں ہے، سینسٹیو بھی ہے، اور آگے پیچھے بھی جاتی ہے، اور کوسوں سے بعض چیزوں کو خوشبو سونگ لیتی ہے. دیکھیں باغ میں پھول بھی ہوتے ہیں لیکن جاتی ہے گندگی پر. یہ وہاں پھول پڑے ہوئے سب کچھ. اور ہمیشہ پیغمبر نے مثال دی ہے ایک بد فطرت انسان کی جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے. یہ اس انسان میں خوبیاں بھی ہیں، اچھا بھی ہے، لائق بھی ہے، وہ خوش اخلاق بھی ہے، لیکن اس نے ایک ڈھونڈنی ہے بدی. اس نے یہی کہہ دینا کہ سب کچھ ہے لیکن ہے کنجوس ہے جی. سب کچھ ہے جی، بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وعدہ کا وفا نہیں. جب کسی کے سامنے کسی کی تعریف آپ کریں نا، تو آپ نے تعریف کی 10 الفاظ استعمال کرنے، اس نے کوئی نہ کوئی حاسد آدمی نے عیب نکال لینا ہے. کیونکہ اس کی مثال اس مکھی کی مانند ہے. باغ میں پھول اس نے نہیں دیکھے، پھل اس نے نہیں دیکھی، خوشبویاں اس نے نہیں دیکھی، خوبصورتیاں اس نے نہیں دیکھی. اس نے کیا ڈھونڈنا ہے وہاں پر؟ گندگی ڈھونڈنی. اب ہماری مرضی کہ ہم شہد کی مکھی بنے جی یا عام مکھی بنے. امیر المومنین کے القاب میں سے یعصوب الدین، یہاں ضروری جملے کا اضافہ کریں. یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کی ملکہ کو. شہد کی مکھی کی ملکہ کو. اور شہد کی مکھی کی ملکہ کا پتہ کیا کام کیا ہوتا ہے؟ مکھیاں جب باہر سے آتی ہیں نا، ان کو چیک کرتی ہے. اگر گندگی سے ہو کر آئیں تو انہیں روک دیتی ہے، نہیں آنے دیتی. یعنی پہچان بنتی ہے گندگی کے اور خوشبو کے درمیان، گندگی کے درمیان اور پھولوں کے درمیان. امیر المومنین کو یعصوب الدین اس لیے کہا کہ امیر المومنین بھی منافق اور مومن کو جدا کرتے ہیں. مومن کو آنے دیتے ہیں، منافق کو روک لیتے ہیں. یعصوب الدین اس لیے کہا گیا امیر المومنین. اور پھر ایک یہ ہے کہ ملکہ ایک ہی ہوتی ہے جی. مکھیاں ہزاروں ہوتی ہیں، ملکہ ایک ہی ہوتی ہے. صحابہ بہت زیادہ ہیں لیکن علی جیسا کوئی بھی نہیں ہے. صحابہ بہت زیادہ ہیں لیکن کسی صحابہ کے بارے میں پیغمبر نے نہیں کہا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. صحابہ بہت زیادہ ہیں، کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا کہ ذکر ہو عبادت، اس کے ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا عبادت ہے. اور عجیب ہے، عبادت آپ خالی عبادت کرتے رہیں گے، عبادت شمار نہیں ہوگی. جب تک نماز نہ پڑھیں، جب تک روزہ نہ رکھیں، جب تک کوئی نیک کام نہ کریں. خالی اگر عبادت کریں کہیں گے تو عبادت آپ کی شمار نہیں. لیکن علی کا ذکر ایسا ہے کہ خالی علی علی بھی کہیں تو ذکر شمار ہوتا ہے. نعرہ حیدری. امام علیہ السلام کے شاگرد پوری دنیا میں اس زمانے میں پھیلے ہوئے تھے. اور امام علیہ السلام نے جو نئے سبجیکٹ پڑھائے اپنے شاگردوں کو، جو پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے، جو امام علی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، ان میں سے ایک تھا فلسفہ. نیا ترجمے کا دور تھا اس زمانے میں. مختلف زبانوں سے عربی میں ترجمے آئے اور ان کے آنے سے اسلام میں تزلزل پیدا ہوا. اسلامی آئیڈیالوجی متزلزل ہو. جس طرح بھی بعض کو کوئی نیا نظریہ آتا ہے تو جب تک علماء جواب نہیں دیتے، جب تک اس کے بارے میں ریسرچ نہیں ہوتی، تو ہمارے جوان راستے سے اتر جاتے ہیں. ہوا ہے پاکستان میں. پرویزی لوگ کیوں ہوئے ہیں؟ لوگ پرویزی کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے ہوئے ہیں کہ اس نے ایک نئے نظریے پیدا کیے اور اسلامی آئیڈیالوجی کے بعض نظریات کو اس نے چیلنج کیا یا ان کی توجیہ کی. تو جوان کا جو ذہن تھا اس نے اپیل کیا اس کو. اور یہاں میں ایک اضافہ کروں گا،
پاکستان میں بعض علماء اگر میدان میں اب نہ آتے تو ہمارے شیعہ جوانوں کے ساتھ بھی یہی عشر ہوتا جو اہل سنت کے جوانوں کے ساتھ ہوا پرویزیت کے حوالے سے، جس میں مشہور و معروف نام ہے جواد نقوی صاحب۔ کوئی بھی معصوم نہیں، 4 معصومین کے علاوہ۔ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے 99% کام پر آپ کبھی بھی پانی نہ کریں۔ آپ کے پڑھے لکھے جوانوں کو جو اٹریکٹ کیا انہوں نے، صحیح لائن پر لایا، صحیح ڈائریکشن ان کو عطا کیے، عزاداری کی جو روح تھی وہ عزاداری میں دما دی گئی ہے، جو اسلام کے صحیح عقائد تھے ان سے پردہ اٹھا دیا گیا، اور جو پڑھا لکھا طبقہ تھا ہمارا جو مذہب سے دور ہو رہا تھا، جس کو مذہب کی جو سادہ چیزیں آسان چیزیں اپیل نہیں کر رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی عقل و فہم میں نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے عقلائی انداز میں، عقلانی انداز میں اس کو ان کے سامنے سے پیش کیا اور جوانوں نے اپیل کی اس کو۔ تو ایک پڑھا لکھا طبقہ جوانوں کا جو ضائع ہو رہا تھا اس کو انہوں نے کور کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، دیکھیں ہر مذہب میں کوئی آدمی کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، لیکن مذہب کے جو سمجھدار آدمی ہیں اس غلطی سے متعلق بات کرتے ہیں، اس آدمی کو غلط نہیں قرار دیتے، اس سرمایہ کو ضائع نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ آدمی باطل پر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کا آدمی اپنا آدمی ہے، اس پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ معاشرے میں رچا بسا ہے، اس کی وجہ سے کئی ایڈیالوجی بنی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کا ایک طبقہ، ایک سیکشن خاص ڈائریکشن پہ چلی ہے۔ میں مثال دوں گا آپ کی خدمت میں، ملعون نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ شان میں گستاخی کی، اس کو اہل سنت کے مختلف علماء نے جواب دیا۔ مفتی انیش قریشی کا جواب آپ سنیں نا تو آپ درس حاصل کریں۔ اس نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اس نے نہیں کہا کہ اس نے غلط کیا ہے، اس نے نہیں کہا کہ یہ گھٹیا آدمی ہے، اس نے نہیں کہا کہ یہ لو آدمی ہے، اس نے نہیں کہا کہ اس کی تصویریں بنا کر آگے جو ہے اس کی تصویر لگاؤ، پیچھے گدے کی بنا کر لگا دو، یا اور کوئی ایسا سسٹم۔ پتہ کیا کہا اس نے؟ پاکستان کی پڑھی لکھی شخصیت، اس سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں امید ہے کہ رجوع کر لیں گے۔ بھائی جو بیوی سلام اللہ علیہ کہا ادا نہیں کرتا وہ کہاں پڑھا لکھا ہے؟ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے یہ، لیکن کیونکہ ان کے مکتب کا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے اس کو سرمایہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ مذہب میں دونوں طرف سے پاکستان کی فضا میں ہم ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ غلطی نہیں ہوتی، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں غلطی، یا ہم اسے غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو غلط رنگ دے رہے ہوتے، تو فوراً پھر اس کے گزشتہ سارے کارناموں پر پانی پھیر دیتے ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر پانی پھیر دیتے ہیں، اس نے جو کتابیں لکھی ہیں ان پر پانی پھیر دیتے ہیں، اس نے جو تقاریر کی ہیں اس پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے معاشرے میں بھائی چارہ جو قائم ہوا ہے، اہل سنت کے علماء نے اقرار کیا ہے، اہل سنت کے علماء آئے ہیں، مل بیٹھ کر جو ہے بعض باتیں ہوئی ہیں، ان تمام پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ پتہ ہے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ نقصان شیعہ مذہب کو ہوتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس پہ اتنا انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اتنا اوپر گیا ہے، ابھی وہ مذہب کے لیے ستون بنا ہے، ابھی وہ مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے، ابھی اس کی وجہ سے مذہب ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے فرقوں کے اندر مذہب کی شناخت پیدا ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ شیعہ صرف ان ایکٹیویٹیز کا نام ہے، کہ میں ان عبادتوں کا نام نہیں لیتا، ممکن ہے یہاں غلط مطلب لیا جائے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی یہ باتیں ہیں، بس ان کو نہیں پتا تھا کہ شیعہ کو قرآن کا بھی علم ہے، شیعہ کے پاس احادیث کا علم بھی ہے، شیعہ فقہ کے پر دسترس رکھتے ہیں، شیعہ اسی طرح دوسرے مذاہب پر آج بھی فوقیت رکھتے ہیں جس طرح ان کے امام دوسرے اماموں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اور یہ انہی وجہ سے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء مجبور ہو گئے کہ شیعہ میں بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے ہیں، ان جیسے فقہاء اور علماء جیسا آپ کے اندر ایک بھی نہیں ہے سنی عالم دین کا۔ یہ بتائیں، یہ جو سنی عالم دین نے یہ کہا، یہ لفظ یہ علامہ ہلی کو پڑھ کر کہا ہے،
یا آیت اللہ خوئی کو پڑھ کر کہا ہے, یا آیت اللہ سیستانی کو پڑھ کر کہا ہے, یا اس ان پڑھ جاہل بدعتی ذاکر کو دیکھ کر کہا؟ ظاہر ہے علامہ علی کو پڑھ کر کہا, ظاہر ہے آیت اللہ خوئی کو پڑھ کر کہا, ظاہر ہے پاکستان کی فضا میں اس نے جواد نقوی کو دیکھ کر ایسا کہا ہے. نہ یہ کہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں بعض لوگوں کا کہ ہم نام لیں کہ جو مذہب کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے. ایک خودکش حملہ کرنے والا ایک امام بارگاہ میں آیا پاکستان میں, پکڑا گیا امام, تو اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ تو اتنا اگریسو ہو گیا, اتنا آگے چلا گیا کہ اپنے آپ کو شیعوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مار رہا ہے, تو اپنے آپ کو مار رہا ہے, کہ انتہا ہو جاتی ہے نا جی. ویسے نہیں ہوتا ایک دو دن میں, اس کے لیے آرڈیلی چاہیے, اس کے لیے کام چاہیے, اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. اس نے نام لیا, نام لینا اگرچہ مناسب نہیں ہوتا لیکن پہچان کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہ کہیں کہ مولانا خیال میں بات کریں. اس نے کہا کہ مجھے 50 سے 60 مرتبہ فاضل علوی کی ویڈیو دکھائی ہے جس میں بقول اس کے صحابہ کی توہین کر رہا تھا. یہ ایک نام 50 یا 60 مرتبہ سے زیادہ مجھے دکھائی گئی ہے, جس کی وجہ سے میرے یہ اندر جذبہ پیدا ہوا ہے کہ شیعہ اتنے گستاخ ہیں, اتنے لو ہیں, اتنی لو باتیں کرتے ہیں. جب تک علماء پاکستان میں نہیں آئے تھے نا انقلاب کے بعد, لوگوں کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ شیعہ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو مذہب سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتے, روزے کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے ان کا, یہ جو ہے کلین شیف ہوتے ہیں, کوئی دنیا کا لو کام نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو, یہ ذہن میں تصور تھا. لیکن علماء نے آ کر کے مختلف ذرائع استعمال کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ شیعہ اسی طرح علم کا گہوارہ ہے جس طرح ان کے امام تھے. ورنہ آج تک سنی یہ کہتا تھا کہ 12 امام ہماری سر آنکھوں پر ہیں, وہ علم کے مینارے ہیں, علم کے قطب ہیں. قطب مینارے کو کہتے ہیں, ابدال و قطب کے لفظ استعمال سنا ہوگا. لیکن یہ جو شیعہ ہیں ان کا تعلق ان ائمہ سے نہیں, اور کبھی بھی انہوں نے جرأت نہیں کی کہ خود ائمہ کو برا بلا کہیں, شیعوں کو برا بلا کہتے ہیں. لیکن ان علماء نے ثابت کیا آ کر پاکستان کی فضا میں کہ نہیں, جو اصول کافی میں لکھا ہوا ہے اس پر شیعہ آج بھی عمل کر رہے ہیں, جو فروع کافی میں ہے اس پر عمل کر رہے ہیں, جو نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے اس کی عملی تصویر جو ہے پاکستان کے شیعہ ہیں. ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وہ ہر مذہب میں ہر فرقے میں ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ تو کہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے, شیعہ تو کہتے ہیں, غیبت سے ان کی زندگی بھری ہوتی ہے, شیعہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اسلام کی کسی چیز کو فالو نہیں کر رہے. تو ایک صلوات پڑھیں گے بس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل سنت کے علماء نے اور اماموں نے اقرار کیا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت کا. امام مالک ہے, مالکی جو فقہ کی برانچ ہے اہل سنت کی, اس کے امام ہیں اور مدینے کے رہنے والے. 4 امام اہل سنت کے, صرف واحد ان میں سے عرب ہیں, ایک امام عرب ہے صرف. یہ یعنی یہ ہے نا, عجیب ہے نا, عرب لوگ بھی فارسی والوں سے عربی سیکھ رہے ہیں. ظاہر فقہ عربی میں ہوتی ہے نا, دین سارا عرب میں. ابھی کوئی آدمی جو ہے حنفی ہوگا, عرب ہوگا, تو امام ابو حنیفہ سے سیکھے گا. حالانکہ امام ابو حنیفہ کیا ہے, کابل کے رہنے والے, بعد میں جا کر کوفہ میں سیٹل ہوئے تھے. اور اس کی کوفہ میں رہنے کی وجہ سے بعض لوگوں کا خدشہ ہے کہ یہ شیعہ تھے. خود مالکی ان کو اہل سنت سمجھتے نہیں. امام ابو حنیفہ کو مالکی کہتے ہیں کہ یہ تھے زیدی شیعہ تھے, کیونکہ انہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا نا کہ جو آدمی بھی زید شہید کے ساتھ جائے گا اور جنگ میں شرکت کرے گا وہ شہید کہلائے گا. اور انہوں نے مال بھیجا تھا زید شہید کی مدد کرنے کے لیے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا جان کے لیے. 4 امام ہیں ان میں سے واحد امام ہے جو عرب ہے, امام مالک, مالک بن انس, اور بہت سی احادیث کے راوی ہیں. اور یہ مالکی جو فقہ کی برانچ ہے یہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. اور یہاں پر یہ ہوتا بھی ہے
کہ 3 فقہا کہہ رہے ہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں، ایک کہہ رہے ہیں کھول کر پڑھیں. خود اہل سنت کا ایک کلیہ قانون ہے، فقہا میں جب اختلاف ہو جائے نا تو مدینہ کے فقہا کو فوقیت حاصل ہے. کس کو فوقیت حاصل ہوگی پھر؟ کون ہے وہ؟ امام مالک. بس اس کا مطلب خود اہل سنت میں بھی ہاتھ کھولنے کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ یہ جو آئیڈیا نظریہ ہے وہ کس کا ہے؟ مدینہ کے ایک امام کا ہے، مدینہ کے فقیہ کا ہے. کیوں مدینہ کو فوقیت حاصل ہے؟ ایک تو عربی جانتا ہے، دوسرا اس جگہ موجود ہے جہاں سے نماز کی ابتدا ہوئی ہے، جس کی فضاؤں میں آج بھی نبی کریم کی اور ان کے صحابہ کرام کی خوشبو آ رہی، جس کی فضاؤں میں آج بھی حنظلہ شہید کا نام زندہ ہے. پیغمبر کے بڑے پیارے پیارے صحابی تھے اور بڑا مقام ان کا. حنظلہ شہید کا پتہ کیا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ، یعنی وہ ہیں جن کو ملائکہ نے غسل دیا. ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، رات کو انہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ گزارا، صبح کو پیغمبر نے اعلان کیا. پرانے زمانے میں ای میل یا واٹس ایپ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ 2 دن پہلے خبر دے دیں. اور پھر اسلام کی جنگیں تیاری کی نہیں ہو کرتی، دفاع ہوتا ہے. دفاع میں اعلان نہیں ہوتا کہ 20 دن بعد جنگ ہوگی تو آپ تیار ہو جائیں، سیٹ ہو جائیں، مالش والا کر لیں، تھوڑی سی وہ گوڈی وڈا بنا لیں. ایسا نہیں مسئلہ. اچانک پتہ چلا کہ دشمن مدینے کے قریب آ گئے. نبی کریم نے صبح کو اعلان کیا ہے، ان کی نئی شادی ہوئی تھی. نبی کریم کا اعلان سنا ہے، زوجہ سے اجازت لیے میدان کی طرف روانہ ہو گئے. قربان ہو جو ایسے شخص پر جو اتنا جذبہ رکھتا ہے، نبی کریم سے محبت رکھتا ہے، اور جان بڑی پیاری ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے انسان کو. قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں. شہید ہو گیا تو نبی کریم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ، حنظلہ کی نئی شادی ہوئی تھی اور سننے میں آیا انہوں نے غسل جنابت نہیں کیا تھا، تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا نا. آیا ان کو ہم وہ غسل نہیں دے سکتے، غسل میت، کیونکہ شہید ہیں. آیا اس کے علاوہ بھی ان کو غسل کی ضرورت ہے، ہم غسل دیں ان کو، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ازدواجی زندگی گزاری ہے، نئی شادی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے تھے. حنظلہ غسیل الملائکہ. اور پھر ان کا جو بچہ پیدا ہوا وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہوا تھا. اور جو جنگ صفین میں جو لوگ شہید ہوئے نا ان کو خاص مقام حاصل ہے، شہداء بدر کے بعد مقام حاصل، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیغمبر نے خود بشارت دے دی جنت کی. عمار یاسر کو پتہ کیا کہا؟ کہ تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی کو قتل کرے. کیا ہے؟ تو شہید ہوگا. کیا ہے؟ تو جنت میں چلا جائے گا، اور تیرا قاتل فی النار ہے. بس میں عرض کر رہا تھا امام مالک سے متعلق. امام مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو میں نے امام کو 3 حالتوں سے خارج نہیں دیکھا. یا امام روزے کی حالت میں تھے، یا نماز پڑھ رہے تھے، اور یا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یعنی امام علیہ السلام نے درس دیا ہے کہ ایک مومن کو 3 کنڈیشن میں ہونا چاہیے، اس سے چوتھی کنڈیشن میں ہونا چاہیے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 کنڈیشن نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے. یہ 3 کنڈیشن نہیں ہوتی، ہماری حالتیں نہیں ہوتی اور سب کچھ. قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے. نماز اگر پڑھتے بھی ہیں واجب کی حد تک، وہ بھی ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ آخری وقت میں جو ہے وہ پڑھی جائے. امام علیہ السلام کی جو وصایا ہیں، وصیت ہیں، ان میں سے ایک وصیت امام کی یہی ہے، لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، کہ جو آدمی نماز کو ہلکا سمجھے گا، اہمیت نہیں دے گا، ہماری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی. نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہلکا سمجھے، اہمیت نہ دے، پرائرٹی پر نہ رکھے. ہلکا سمجھنا کیا ہے؟ ٹائم ملے گا تو پڑھ لیں گے، وقت ملا تو پڑھ لیں گے، سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پڑھ لیں گے.